نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء اور کفارہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص سرے سے روزہ نہیں رکھتا ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، درمیان میں بغیر کسی عذر کے توڑ دیا، تو یہ دونوں جو ہیں الگ الگ صورتیں، ان کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص سرے سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر صرف قضاء لازم ہوتی ہے۔ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس کے اوپر ایک روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر درمیان میں بغیر کسی شرعی عذر کے وہ توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو روزہ توڑا جاتا ہے اس صورت میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ تب لازم ہوتا ہے جب تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ روزے کو توڑا جائے، یعنی کچھ کھا لیا جائے، کچھ پی لیا جائے یا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے۔ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اگر اس نے روزہ توڑ دیا اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا اور ساتھ ساتھ قضاء بھی لازم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کے اندر روزہ توڑتا ہے ان تین طریقوں کے علاوہ کسی اور صورت کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص استمناء بالید کرتا ہے، یعنی مشت زنی کر لے کوئی شخص اور اس صورت میں انزال ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کے اوپر صرف قضاء لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جس طریقے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے یہ ان تین طریقوں میں سے نہیں ہے۔ اور کفارہ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، چونکہ غلام کا تصور اس دور کے اندر نہیں ہے، تو دوسری چیز جو اس کے اوپر لازم آئے گی وہ مسلسل 60 دن روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے 60 دن پھر روزے رکھنے ہوں گے مسلسل۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 60 روزے رکھنا اس نے شروع کر دیے، 6، 7 یا 10 روزے رکھے، درمیان میں اس نے وقفہ کر لیا، تو اس صورت میں اس کو السرنو رکھنے ہوں گے، یعنی دوبارہ نئے سرے سے ایک سے شروع کر کے 60 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر عورت کفارہ ادا کر رہی ہے تو عورت کو اگر درمیان میں حیض آ گیا تو جس دن حیض آیا اس دن وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، اور جس دن حیض ختم ہو گیا اس سے اگلے دن دوبارہ سٹارٹ کر لے، جہاں تک روزے رکھے سے اس سے آگے سے وہ سٹارٹ کرے گی، وہ السرنو نہیں کرے گی۔ ہاں اگر عورت کفارہ کے روزے کے اندر وقفہ کرتی ہے حیض کے علاوہ کسی اور وجہ سے تو اس صورت میں اس کو بھی السرنو روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، یعنی نفل روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا، یا کوئی نظر کا روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا، تو اس صورت میں غیر رمضان میں یعنی اس کے اوپر صرف اور صرف قضاء لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا ہے تو باقی دن جو ہے وہ کھانا پینا بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے دوپہر کے وقت روزہ توڑ دیا ہے تو افطاری تک اس کے لیے کھانا پینا، جماع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ شرعی حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مشابہت اختیار کرے روزہ داروں کے ساتھ،